کل امتی معافن الا المجاہرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر علانیہ گناہ کرنے والوں کو، فحاشی پھیلانے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو، خیانت کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ کمرے میں کہیں چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، فحاشی عریانی والا کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے کہ سر عام آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سر عام فراڈ کر رہے ہیں، سر عام فحاشی پھیلا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا پر، پبلک مقامات پر فحاشی عریانی والے کام کر رہے ہیں۔ ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ ایک آدمی چھپ کر گناہ کہیں کر رہا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ معاف کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ دوسرا ہے سر عام پبلک مقام پر، تھیٹر میں، ٹی وی پر، ڈراموں میں فحاشی عریانی، بے حیائی، دو نمبری، دغابازی، زمانہ جملے، ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں، ایسوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر فحاشی عریانی، بے حیائی، زمانی جملے، پروپیگنڈا، جھوٹ سر عام پھیلایا جا رہا ہے، اور اس پھیلانے کو اپنا اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا، ڈنکے کی چوٹ پر میں جھوٹ بول رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں۔ جو ایسا کرنے والے ہیں انہیں اللہ رسول سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو فحاشی عریانی، بے حیائی کا چرچا چاہتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں، اللہ اللہ اللہ، جو فحاشی عریانی پھیلائی جا رہی ہے، جس طرح کے فیملی ولاگنگ کی جا رہی ہے، اللہ امان الحفیظ، یہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ اللہ رسول کا واسطہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو شخص فحاشی عریانی، بے حیائی، گناہ کے کاموں کو دیکھے، برائی کو دیکھے، انہیں چاہیے کہ طاقت ہو وہ ہاتھ سے روک دے، اس کو منع کر دے، روکے اس کو۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے یا فساد ہوگا تو آپ زبان سے منع کریں، بھائی ایسا نہ کریں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ فحاشی کیوں پھیلا رہے ہیں؟ ٹمکے کیوں لگا رہے ہیں؟ سر عام محفل میں موسیقی کیوں چل رہی ہے؟ یہ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ خیانت کیوں کر رہے ہیں؟ بد دیانتی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ روکیں اس کو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ سر عام محفلوں میں گانے بج رہے ہوتے ہیں، موسیقی بج رہی ہوتی ہے، دیندار لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اس کو نہیں کہتا کہ بھائی اس کو بند کریں۔ اگر آپ نے گانے سننے، گھر جا کے سنیں، ہینڈ فری لگا کے سنیں، دوسروں کو گناہوں میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ مجلس کے اندر ایک آدمی اپنی معاشرے کے قصے، واقعات بیان سر عام کر رہا ہے دوستوں کے سامنے، مجلس کے اندر، محفل کے اندر، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، بلکہ اس پر کہکے ملائے جا رہے ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں کہ واہ کتنا آپ نے فراڈ کیا، کتنا آپ نے جھوٹ بولا، کتنی آپ نے خیانت کی، کس طرح آپ فحاشی عریانی پھیلا رہے ہیں، کس طرح آپ گندے واقعات بیان کر رہے ہیں، کس طرح ویڈیو آپ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے۔ اور تیسری بات ہے، اگر آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو کم از کم دل میں تو برا سمجھیں۔ اور آج یہ ہو یہ کیا ہے معاشرے کے اندر، فحاشی برائی کو جب عام ہو جائے، جھوٹ جب عام ہو جائے، خیانت جب عام ہو جائے، پروپیگنڈا جب عام ہو جائے، فراڈ جب عام ہو جائے، دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا، لوٹ گھسیٹ عام ہو جائے، تو اس وقت اس کی دل سے برائی بھی ختم ہو جاتی ہے، دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ آج دیکھو لوگ دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے، مجلس میں بیٹھے ہوتے، جھوٹ بول رہے ہوتے، فراڈ کر رہے ہوتے، اپنی خیانت کے قصے بیان کر رہے ہوتے، ہم مزے سے سن رہے ہوتے۔ تو بھائی اصل تو یہ ہے کہ روکے، اگر نہیں روک سکتے، ہاتھ سے نہیں روکتے، زبان سے برا سمجھے، اگر زبان سے بھی برا نہیں سمجھے، کم از کم دل سے برا سمجھے۔ اور آخری بات یہ ہے
من سن سنتن حسنتن فعمل بها فلہ اجر مثل عاملی، کوئی نیک راستے اختیار کرتا ہے، اچھی بات جاری کرتا ہے، اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، تو جو اس پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے کوئی برائی کا راستہ جاری کرتا ہے، کوئی برا طریقہ جاری کرتا ہے، اس پر جو دوسرے لوگ عمل کریں گے اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک فحاشی اور یعنی والی ویڈیو تھی، آپ نے دیکھی، دیکھنے کے بعد آپ نے 500 واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کر دی، یا ایک ایسے گروپ میں شیئر کر دی جس میں 100 لوگ تھے، ان 100 لوگوں نے دیکھا، اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ ایک آپ نے فیملی ولاگنگ کی، خواتین کو ٹمکے لگانے والی، فحاشی اور یعنی والی، بے حیائی والی ویڈیو بنائی، فیس بک پہ لگا دی، یوٹیوب پہ لگا دی، جتنے لوگ دیکھیں گے، اگر 1 ملین لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان سب کا گناہ آپ کو ملے گا۔ ہم نے اسلامک کلچر پر، اسلامک لائف اسٹائل پر منی ولاگ شروع کیا۔ اس میں ہم بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹوپی ہوتی ہے، داڑھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے جن کے والدین وفات پا چکے روزانہ قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کریں۔ الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے جن کے والدین وفات پا چکے روزانہ قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب جتنے لوگ ایصال ثواب کریں گے ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ ہم نے کہا کہ روزانہ تلاوت کیا کریں، نماز تہجد پڑھا کریں، جھوٹ نہ بولا کریں، اپنے وقت کو منظم کریں، ٹائم مینجمنٹ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ ہم نے اسلامک لائف اسٹائل کے نام سے ایک منی ولاگ شروع کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے بعد سینکڑوں لوگوں نے یہ کام کرنے شروع کر دیا، تو اس پر ثواب ملے گا۔ فیملی ولاگنگ کرنے والے، گانے والے، فحاشی اور یعنی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، دغا بازی کرنے والے، ان کو چاہیے کہ اگر وہ ایسے کام کر رہے ہیں تو وہ چھپ کر کریں، اس کو پھیلائیں مت، اور آپ لوگ جو سوشل میڈیا دیکھنے والے ان پر تنقید کریں، ان پر ڈانٹیں، ان کو بلاک کریں، ان کو تنقید کریں ان پر کہ آپ یہ کام سر عام کیوں کر رہے ہیں۔ کلو امتی معافن الا المجاہرین، سر عام گناہ کرنے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو، فراڈ کرنے والوں کو، خیانت کرنے والوں کو، پروپیگنڈا کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، چند دنوں کی لذت کی خاطر اپنی ہمیشہ رہنے والی آخرت کو تباہ نہ کریں، گھاٹے کا سودا نہ کریں۔ یہ پیغام میں کافی دن سے میرے ذہن میں تھا، آج میں وضو کر رہا تھا تو وضو کے درمیان یہ موضوع میرے ذہن میں آیا تو میں نے آپ کو کر دیا۔ آپ کو چاہیے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔